أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں میں سے ایسے ہیں لوگ مَن یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لیے اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما هم بمؤمنین لیکن وہ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسهم مگر اپنی جانوں کو وما یشعرون اور ان کو شعور بھی نہیں ہے. یہ سورہ بقرہ کی 8ویں اور 9ویں آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کی 7 آیات پڑھ لی. پہلی 5 آیات میں مومنوں کا ذکر تھا. اس کے بعد میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد جو اگلی 15 آیتیں ہیں 5 کے بعد ان میں کفار کا ذکر. لیکن جو پچھلی 2 آیات تھی 6 اور 7ویں ان آیات میں ان کفار کا ذکر تھا جو اقرار کرتے تھے کہ ہم کافر ہیں, ہم ایمان نہیں لاتے, کافر ہیں, واضح طور پر کہتے تھے. اب یہاں سے 13 آیات میں بھی کفار کا ہی ذکر ہے, لیکن یہ کفار کی دوسری قسم جن کو منافق کہا جاتا ہے ان کا ذکر ہے. منافق کہتے ہیں کہ دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ ہو. زبان پر کہہ دے کہ میں ایمان لایا ہوں لیکن دل میں ایمان نہ ہو, دل ایمان کے نور سے خالی ہو, تو ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے. تو یہاں سے 13 آیات میں منافقین کا ذکر ہے تفصیل سے. دیکھیے گا مومنوں کا ذکر صرف 5 آیات میں ہوا, اس کے بعد عام کفار کا ذکر 2 آیاتوں میں ہوا, 7 آیاتوں میں مومنین اور عام کفار کا ذکر ختم. لیکن جب منافقوں کی باری آئی, منافقوں کا نمبر آیا, تو یہاں پر 13 آیات صرف ان کے ذکر کے بارے میں ہے. 13 آیات میں ان کا ذکر ہے. اور پھر صرف یہاں پر نہیں, مختلف جگہوں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے. آگے جو ہے نا وہ سورہ آل عمران میں, سورہ مائدہ میں, آگے آخر تک جو ہے ان کا تذکرہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. سورہ انفال میں, سورہ توبہ میں تفصیل سے ذکر ہے, آگے بھی چلتا رہے گا. سورہ منافقون ایک سورت تو مستقل ان کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے, اور اس سورت کا نام ہی المنافقون, سورۃ المنافقون. اور بڑی پیچیدہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دی ہیں. پیچیدہ مثالیں سمجھانے کے لیے ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ العزیز. اور سب سے
سخت عذاب کا ذکر بھی انہی کے بارے میں. یہ ایک خطرناک قسم کا گروہ، چونکہ قسم زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے. تو اگر جس کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ زبان پر اظہار کر دے تو اس کا معاملہ تو واضح ہو گیا، وہ اتنا خطرناک نہیں. لیکن جو زبان پہ کچھ اور رکھے، دل میں کچھ اور رکھے، یہ بندہ خطرناک ہوتا ہے. یہ خطرناک ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے، اور یہ نقصان زیادہ پہنچا سکتا ہے. عام کافر کے بارے میں تو ہمیں علم ہے، کافر ہے، اس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہے. جو کہہ دے میں دشمن ہوں آپ کا، تو اسے تو بندہ حفاظت کر لیتا ہے. لیکن جو کہہ دے میں آپ کا دوست ہوں اور اندر دشمنی ہو، یہ خطرناک ہوتا ہے، اور اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر تفصیل سے کیا ہے. بدلتے رہتے ہیں، دو رنگی ہیں. ایسے بیمار ہو نا، 1 گھنٹہ پہلے سخت بیمار، اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جائے گا. تو ان کو بھی اگر کہیں جو ہے نا ان کو کسی مال آنے کی توقع ہو، کسی خیر کی توقع ہو، کوئی خوشی خبر ہو خوشی کی، تو پھر مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے، ہم تو آپ کے ساتھ. اور اگر جو ہے وہ معاملہ خطرناک ہو، جنگ کی بات ہو، جہاد کی بات ہو، نہیں کہیں گے نہیں یہ تو ہماری جاب نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا کام نہیں ہے. مذبذبین بین ذلک، مذبذب، لا الہ الا ولا الہ، نہ ادھر کی نہ ادھر کی. اور ان کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ آگ میں جو سب سے نچلا درجہ ہے اس میں ہوں گے، سب سے نیچی آگ میں یہ ہوں گے، سب سے سخت عذاب انہی کو ہو. ان کے بارے میں کہا، چونکہ ہم پہلی دفعہ ان کا ذکر یہاں پر پڑھ رہے ہیں منافقین کا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑی سی ان کے بارے میں نا وضاحت ہو جائے، تاکہ جو ہے نا وہ ہمارا ذہن جو ہے ان کے بارے میں کلیئر ہو جائے. منافق کا تو میں نے بتا دیا کہ منافق کسے کہتے ہیں. دیکھیے گا دوسری بات یہ ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا نام نہیں ذکر کیا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر نہیں کیا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق. صرف حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نام بتائے تھے وہ راز کے طور پر، اور پھر کسی کو نہیں بتایا، انہوں نے بھی نہیں کسی کو نہیں بتایا، نام نہیں ذکر کیا. یہاں پر بھی کہا وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہ نہیں کہا کون لوگ، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا لیکن نہیں. اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر نہیں کیا، تو سبق ہمیں ملا کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں، اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو منافق کہہ دیں. قیامت تک ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق سکھایا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے آ رہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری دل میں ہے. یعنی وہ دل میں کفر چھپاتے ہیں، ایمان نہیں ہے، زبان پر کچھ اور کہتے ہیں. تو یہ دل کا معاملہ ہے، اور کسی کی دل میں ہم جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے دل میں کیا ہے، ایمان ہے یا نفاق ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا کام ہے. اللہ کو علم ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں. تو اس لیے کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ منافق ہے، یہ بہت بڑی ضرورت ہے. یہ صحابی نے کسی کے بارے میں نہیں کہا. ٹھیک ہے جی، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا. اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہم نے کوئی کہیں کسی مولوی صاحب کا بیان سن لیا، کوئی خطبہ سن لیا، نصیحت سن لی،
اس میں کوئی انہوں نے باتیں کی یا انہوں نے جو ہے نا کوئی علامات بتائی، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب اذا وعد اخلف اذا اؤتمن خان، تو ہم فوراً کہہ دیں فلاں بندہ تو منافق ہو گیا، فلاں بندہ منافق ہے، ہمارا فلاں رشتہ دار جو ہے نا وہ تو پکا ہی منافق۔ یہ ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے، یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، کسی کے بارے میں یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائی ہیں، آیت المنافق ثلاث، 3 علامات ہیں منافق کی۔ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ لیکن یہ نہیں کہا، صرف یہ کہ یہ علامات ہیں، اس لیے کہا کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ہمیں ان سے اس لیے کہا، نام نہیں بتایا۔ تو اس لیے ایک تو یہ بات جو ہے نا ذہن میں آپ رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے، ایک آج بلکہ، کہ جن کا نفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ظاہر ہو چکا تھا، اپنے زندگی میں ہی ظاہر ہو چکا تھا۔ منافقین کے کچھ قسمیں ہیں۔ ایک تو آپ یہ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں جو نفاق تھا اور اس زمانے میں اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس زمانے کے جو منافق تھے، اس زمانے میں اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم اس زمانے کے منافقین کو ان کے ساتھ ہیں، بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو ہے نا ہم کسی کو منافق کہہ ہی نہیں سکتے۔ کون منافق ہے کون پکا مومن ہے، فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن کوئی ہو بھی تو ہم وہاں ان کے ساتھ نہیں ملا سکتے، ان کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح آج کل کے کفار میں فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے گا آج کل کے مومن اور اس وقت کے جو مومن تھے ان میں فرق ہے۔ کہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، کہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، ان حضرات کا ایمان کہاں، ہمارا ایمان۔ تو جیسے ان کا ایمان پختہ تھا، اسی طرح ان کا دشمن بھی بڑا پختہ تھا۔ ابو جہل، ابو لہب، ٹھیک ہے، ایسے دشمن میں ان کو پھر پکا ملا تھا، ایمان ان کا پختہ مضبوط تھا۔ اسی طرح اس وقت جو منافقین تھے نا وہ بھی ہائی لیول کے تھے، وہ بھی بڑے پکے تھے، تو اس لیے ان کو ساتھ ملا نہیں سکتے۔ جو منافقین کا سرغنہ تھا، جس کو رئیس المنافقین کہتے ہیں، منافقین کا سردار، اس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ عبداللہ بن ابی بن سلول اس کا نام تھا۔ مدینہ منورہ سے اس کا تعلق تھا۔ مدینہ منورہ میں جو انصار، جس کو ہم انصاری کہتے ہیں، انصار، ان کے 2 قبائل تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا خزرج اور دوسری قبیلے کا نام تھا اوس۔ خزرج اور اوس۔ خزرج بڑا قبیلہ تھا، اوس اس سے چھوٹا تھا۔ اور پھر خزرج میں بھی آگے جو ہے ان کے خاندان تھے، آگے چھوٹے چھوٹے قبائل تھے۔ تو خزرج کے جو 8 بڑے خاندان تھے، 8، اور اوس کے 4، تو 8 اور 4 ملا کر کتنے ہو گئے؟ 12۔ یہ وہاں پر رہتے تھے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ سب سے بڑا قبیلہ کون سا تھا؟ خزرج۔ پھر خزرج کے آگے 8 قبائل خاندان تھے۔
اور ان میں جو سب سے آٹھ میں جو سب سے بڑا خاندان تھا، جو بڑا قبیلہ تھا، عبداللہ بن ابی کا تعلق اس سے تھا۔ ایک تو خزرج بڑا قبیلہ ہے، پھر ان میں جو سب سے جو ہے نا ٹاپ پہ جو خاندان تھا اس کے ساتھ اس کا عبداللہ بن ابی کا تعلق تھا۔ خزرج اور اوس کے درمیان پرانی جنگیں جو ہے وہ چلتی آ رہی ہیں۔ جو ان کی لیڈرشپ تھی وہ ساری قتل ہو چکی تھی، حتیٰ کہ اوس میں کوئی 40 سال سے بڑی عمر کا بندہ تھا ہی نہیں، قتل ہو چکے تھے۔ اس لیے کہ عام طور پہ جو دشمن ہوتے ہیں نا، وہ جب بدلہ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کام کا بندہ کون سا، اس کو قتل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے پرانی جنگیں جو ہے نا وہ چل آ رہی تھی، بے شمار لوگ قتل ہو چکے تھے، قتل کرتے تھے۔ آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے انہوں نے سوچا کہ یار کب تک ہم اس طرح جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے، کیوں نہ ہم یثرب کو، جو مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا یثرب، یثرب کو ہم ایک کنگڈم بنا دیتے کہ بادشاہت ہو، اور ایک شخص کو ہم کنگ بنا دیتے ہیں، کوئی ایک شخص بادشاہ ہو، ہمارا لیڈر ہو۔ متفق ہو گئے، چلو ٹھیک ہے، کس کو بنانا؟ اب ظاہر ہے کہ کون بنے گا؟ جس کی فیملی سٹرونگ ہوگی، جس کا خاندان سٹرونگ ہوگا، تو وہی جو ہے پریزیڈنٹ بنے گا۔ ہر بندہ غریب بندے کے تو کوئی نہیں بناتا نا، ماڑے بندے کے تو کوئی نہیں بناتا۔ تو کس کو بنایا جائے؟ میں نے آپ سے عرض کیا، ایک تو عبداللہ بن ابی کا تعلق خزرج سے تھا، پھر ٹاپ پہ جو قبیلہ تھا اس سے تھا۔ تو باہمی مشورہ سے یہ طے ہوا کہ اس کو اپنا لیڈر بناتے ہیں، عبداللہ بن ابی ابن سلول کو۔ ٹھیک ہے جی، مشاورت ہو گئی، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں ان کے لیے تاج بناتے ہیں۔ تاج، بادشاہ ہے، سر پر تاج ہو سونے کا، بہترین قسم کا۔ آرڈر دے دیا گیا تاج بنوانے کا۔ ٹھیک ہے جی، اب تیاری ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اس کو پریزیڈنٹ بنانے کی۔ کس کو؟ عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ بن ابی نے بس کچھ دن بعد ہی ایوان صدر میں داخل ہونا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ۔ اب جب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو اب اس کی جو پریزیڈنسی تھی وہ کیا ہو گیا، اس پہ پانی پھیر گیا۔ اب وہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، اس کے خواب ادھورے رہ گئے۔ اب وہ خواب ہی دیکھ سکتا تھا، بس سب کچھ گیا۔ اس کی جو سیاسی کمپین تھی اس میں تو پانی پھیر گیا، اس کی سیاست ہی دفن ہو گئی۔ اور وہ یہ برداشت کر سکتا تھا؟ یہ پس منظر ذہن میں رکھے، آپ کی جو ہے نا اسی پہ جو ہے نا آپ کے اس سے بہت فائدہ ہوگا، آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اب وہ یہ بات کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سبب بنے ہیں اس کی سیاست کو ختم کرنے کے، صفایا کرنے کے۔ اب اس کے پاس دو آپشن تھے، یا تو وہ کھلی دشمنی پر اترا تھا، نہیں مانا۔ ایک آپشن یہ تھا، نہیں میرے تیاری ہو چکی ہے، مجھے نامزد کیا گیا ہے، میں ہی یہاں کا لیڈر، کسی اور کو نہیں مانتا۔ ایک آپشن اس کے پاس یہ تھا، لیکن یہ آپشن اس نے اختیار نہیں کیا، وہ ایسا کوئی بیوقوف شخص نہیں تھا۔
اس کو پتہ چل گیا، اس نے جج کر لیا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ دشمنی تو میں کر نہیں سکتا، یہ تو میرے بس میں نہیں ہے. دیکھ لیا اس نے لوگوں کو کہ میرے پاس میجورٹی نہیں، میجورٹی تو ادھر چلے گی. اگر میں نے کوئی اس طرح کا عداوت کا علم بلند کر لیا تو اور تو دور کی بات ہے، شاید گھر کے بچے بھی میرے ساتھ نہ آتے. اور ایسے ہی تھا بیٹا ان کا، اس کا نام جو عبداللہ تھا، پکے مسلمان تھے، انہیں اپنے بچوں نے بھی ساتھ نہیں دینا تھا. جس کو اپنے بچے ساتھ نہ دے تو وہ اس طرح کا سٹیپ لے سکتا ہے؟ نہیں لیتا، وہ سمجھدار. اس لیے یہ کام تو اس نے نہیں کیا. دوسرا کام کیا کر لے؟ دل سے وہ ایمان لانا نہیں چاہتا تھا، یہ کیا کہ بس ظاہری طور پر ساتھ ہو جاؤ، ظاہری طور پر ساتھ ہو جاؤ. چلو پریزیڈنٹ تو میں نہ بن سکا، چلو وائس پریزیڈنٹ تو بن جاؤں، چلو ساتھ ساتھ ہو جاؤ. یہ جو ہے نا، یہ سیٹ تو مجھے مل جائے کم سے کم. اس نے کیا کیا؟ مسجد میں آنا شروع کر دیا، پہلے صف میں نماز شروع کر دی، فجر کی نماز میں خاص کر پہلے صف میں نماز پڑھ. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں خطاب کیا کرتے تھے، مجمع میں لوگوں کو کوئی واز کرنا ہے، خطاب کرنا ہے، تو یہ پہلے صف میں بیٹھا ہوتا تھا، فوراً کھڑا ہو جاتا تھا، وہ لوگوں خاموش ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرنے لگے. وہ کہہ رہا کہ کچھ نہ کچھ تو مجھے ملے گا، میرے ہاتھ سے تو سب کچھ چلا گیا، مائک مجھے ملنا چاہیے تھوڑا بہت. مائک تو چلا گیا اس کے ہاتھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، مجمع بھی اس کے پاس گیا، وہ اس کے پاس سے چلا گیا. نہ مائک اور نہ ہی مجمع. وہ کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب کو اور پروفیسر صاحب کو دو چیزیں اگر مل جائے نا تو پھر اس کو کوئی سنبھال نہیں سکتا. ایک مائک ہے، ایک مجمع ہے. اب مائک مل جائے، مجمع مل جائے تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس بیچارے سے مائک میں گیا، مجمع بھی. وہ یہی کر سکتا تھا. اب اس کی کوشش یہ تھی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں وائس پریزیڈنٹ بن جاؤں، سیٹ مجھے مل جائے، ڈپٹی وزیر اعظم بن جاؤں. لیکن وہ بننے کے لیے قربانی درکار تھی. ہر شخص تو نہیں بن سکتا. وہ تو آپ کی تاریخ ہسٹری ہو، کوئی قربانی دی ہو تو پھر. اب جو قربانی دینے والے لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ تو سارے مہاجر تھے جو اول دن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اب اگر کوئی جو ہے نا اختیارات اگر کسی کو ملنے تھے تو وہ کون؟ وہ لوگ تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی قربانیاں تھی. اس نے تو کوئی قربانی دی نہیں، یہاں تک کہ ابھی تو جنگ بدر بھی نہیں ہوئی، بعد میں ہوگی. تو یہ سیٹ بھی اس کے ہاتھ سے گئی. اس کو یہ بھی سیٹ بھی حاصل کرنے میں وہ کامیاب نہ ہو سکا. تو اب ادھر اس نے دشمنی چھپا لی، عداوت ادھر دل میں. اب وہ ظاہر تو نہیں کر سکتا تھا اس کو، لیکن اندر وہ کیا تھا؟ منافق. اندر کفر چھپا ہوا تھا. اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہے اندر سے. لوگ تو اس کو بڑا پار ساز سمجھتے ہیں، یہ اللہ کا بڑا بزرگ ہے.
پہلے صف میں نماز پڑھتا ہے. یہ بعد میں ایکسپوز ہوگا، بعد میں جا کے جب سورۃ المنافقون جو ہے وہ نازل ہوگی. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءك المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں نا، قالوا نشهد انك لرسول الله، تو وہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اندر سے مانتے نہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں. تو وہ ایک واقعہ ہوگا، اس میں پھر اس کا جو نفاق ہے، اس کی منافقت ہے، وہ کھل کر سامنے آ جائے گی، اس وقت ایکسپوز ہوگا. اب نہیں کسی کو پتا، اب تو سارے اس کو بزرگ سمجھ. تو یہ اور دوسری قسم کے لوگ ایسے تھے کہ جو نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اسلام کی تعلیمات حاصل کر کے ان کو اسلامی تعلیمات اچھی لگی. انہوں نے کہا یہ تو اچھی تعلیمات ہے، یہ تو امن کا، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اچھی باتوں کا درس دیتا ہے. مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو گئے وہ. لیکن اسلام صرف نماز کا نام تو نہیں ہے نا کہ نماز پڑھے آپ. اسلام صرف کوئی واعظ و نصیحت کا نام تو نہیں ہے، صرف صلہ رحمی کا نام تو نہیں ہے. اسلام تو کہتے ہیں آپ کو کہ آپ نے زکوٰۃ بھی خرچ کرنی ہے، مال مجاہدہ بھی کرنا ہے. اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ آپ نے جہاد بھی کرنا ہے، جہاد کے لیے بھی نکلنا پڑے گا. اور اس وقت مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ براہ راست جو ہے نا مشرکین مکہ سے ٹکر لے رہے ہیں. جو مسلمان ہوتا تھا تو جزیرہ عرب میں جو سب سے بڑا دشمن تھا مسلمانوں کا وہ تو مشرکین مکہ تھے، تو اب براہ راست ان کے دشمن بن گئے. تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن بعد میں جی جب پتہ چلا کہ یہ تو جہاد بھی کرنا ہے، یہ تو زکوٰۃ بھی دینی ہے، یہ تو یہ کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو اس کے لیے مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ تو ہماری جاب نہیں. اب وہ بھی عبداللہ بن ابی کے پاس جمع ہونے لگے. یہ شروع میں اسلام لائے تھے دل سے، لیکن پھر جب یہ بات ان کے سامنے آ گئی نا تو پھر جو ہے نا وہ ہے کہ دل میں جو ہے نا دل میں ان چیزوں کا انکار کرتے. یہ تو جو وہاں کے لوگ تھے مدینہ منورہ کے انصار، اس حوالے سے. مدینہ منورہ میں یہودی قبائل رہتے تھے اور 3 بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہودی ویسے تو پڑھے لکھے لوگ تھے، کچھ ان میں ان کے لیڈر تھے جن کو مذہبی اسکالر کہتے ہیں، مذہبی رہنما. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات جو ہیں نا وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ اس طرح کے پیغمبر آئیں گے، یہ ان کی نشانیاں ہوں گی، یہ ان کے علامات ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے علامات پہچان لی، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے اس پیغمبر کو تسلیم کر لیا
پھر یہ ہمارے پاس جو یہ مذہبی سیادت ہے یا یہ ہمارے پاس جو یہ جو لیڈرشپ ہے یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. ابھی تو ہم واعظ و نصیحت بھی ہم کرتے ہیں, فتویٰ بھی ہم دیتے ہیں, نکاح بھی ہم پڑھاتے ہیں, نماز بھی ہم پڑھاتے ہیں وغیرہ ذالک. لیکن اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا تو پھر کیا وہ واعظ و نصیحت دے سکتے تھے, وہ فتویٰ دے سکتے تھے؟ اس لیے انہوں نے جو ہے نا اس سے انکار کر دیا. اور کچھ لوگ یہودیوں میں ایسے تھے کہ جنہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو ساری علامات پہچان لی, یعنی مذہبی رہنما نہیں تھے, عام لوگ تھے, تو بڑے خوش ہو گئے کہ جو ہماری مذہبی رہنما ہمیں جو علامات بتایا کرتے تھے آخری پیغمبر کی وہ تو آ چکے ہیں. یہ خوشی خوشی اپنے مذہبی رہنماؤں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ نے جو علامات ہمیں بتائی تھی آخری پیغمبر کی 100% اس بندے میں موجود ہے, بہت بہت مبارک. انہوں نے کہا خاموش, خبردار اگر اس بندے کو تسلیم کیا. اب وہ دوسرا لیکچر ان کو دینے لگے. پہلے علامات بتاتے تھے, اب نہیں یہ علامات نہیں, یہ ہے تو وہ ہے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. خلط ملط کر کے باتوں کو ان کو روکا. جو ادھر سے بھی منافقین تھے اور ادھر سے بھی جو ہے نا منافقین. تو یہ منافقین کا یعنی مختصراً جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ان کا کچھ جو ہے نا پس منظر ذکر کر دیا. اب ذرا آیتوں کی طرف دیکھیں. اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمِنَ النَّاسِ, بعض لوگوں میں. ناس کہتے ہیں لوگ, من یہاں پر آتا ہے من تبعیض کے لیے بعض. اچھا یہاں پر لوگوں میں سے کہا, عام ذکر کیا, اور من الذین نہیں کہا, خاص نہیں کیا. میں نے ابھی آپ کو بتایا عام ہی رکھا ہے منافقین کو اللہ تعالیٰ. اور یہ بھی ناس, یہ بھی نہیں کہا وَمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, مومنوں میں سے یا کافروں میں سے نہیں, بلکہ کہا وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں. یہاں سے شروع کیا وَمِنَ النَّاسِ. عام طور پر جو عربی جملہ ہوتا ہے وہ اس طرح شروع نہیں ہوتا, لیکن یہاں پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, یہاں پر شروع کر دیا وَمِنَ النَّاسِ. بعض لوگ ہیں, مطلب یہ ہے کہ ان پر جو نظر رکھنی چاہیے. ایسے لوگ کچھ ہیں مَن یقول, جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر, ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. من یقول جو ہے نا یہ مضارع کا صیغہ ہے جو حال پر دلالت کرتا ہے کہ جو کہتا ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ منافق لوگ بار بار کہتے ہیں, یہ نہیں کہو من الناس من قال. بعض لوگ وہ جنہوں نے کہا نہیں, بار بار کہتے ہیں. اور یہاں پر صیغہ جو ہے مفرد کا استعمال کیا, یقول. جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا. جمع کا صیغہ آیا تھا یقولون ومن الناس من یقولون, لیکن مفرد کا صیغہ استعمال کیا. کیا کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر, ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ویسے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو من ہوتا ہے نا اس کو اسم موصول کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ مفرد بھی آتا ہے جمع بھی آتا ہے, مفرد جمع دونوں کے لیے من استعمال ہوتا ہے. بعد نے کہا لفظ مفرد ہے معنی جمع ہے, لیکن مفرد جمع دونوں کے لیے آتا ہے. اسی یہاں پر من یقول مفرد کا صیغہ ہے, آگے آخر میں آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین, جمع کا صیغہ ہے. ایک بات
اچھا وہ کہتے آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. منافق لوگ کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اس طرح کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اچھا آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہوں. ایسا کہنے کی ضرورت ہے اس کو؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں. کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے؟ اور کوئی صحابی اس طرح کرتے تھے؟ ضرورت نہیں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ بتا دیں بس مومن. لیکن منافق ایسا کرتے تھے، آتے تھے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اچھا آخرت کے دن پر بھی رکھتے ہیں. کیوں؟ اندر چھوڑ تھا. اندر چھوڑ ہونا وہ ایسا کرتا ہے. اندر گڑبڑ ہونا کسی کی وہ اس طرح کرتا ہے. بچہ کوئی برتن توڑ دے، گلاس توڑ دے، والد صاحب جائیں گھر میں، وہ فوراً کہتے میں نے نہیں توڑا. اچھا میں نے تو نہیں توڑا. اس کا مطلب کیا ہو؟ اسی نے توڑا. بھاگ کے آتے والد صاحب کے پاس بچہ، میں نے دیوار پر لکھا ہی نہیں کیا. اچھا میں نے دیوار پر نہیں لکھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی نے لکھا. میں نے تو فراق نہیں کیا. فوراً گھر میں داخل ہو جاؤ میں نے فراق، میں نے کچھ نہیں کیا. بھائی آپ سے ہم نے پوچھا ہے کہ آپ نے کچھ کیا؟ آپ خود کہہ رہے ہیں، بچہ خود کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب اس نے کیا. تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ مومن ہے کہ نہیں ہے، لیکن نہیں، وہ آ کے کرتے ہیں. ان کو اندر ڈر ہے، اندر ہے نہیں اصل میں. ہوتا تو پھر ایسا نہ کرتے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یقول، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مفرد کا صیغہ ہے، لیکن آمنا باللہ و بالیوم، آمنا یہ جمع کا صیغہ ہے. مثلا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں یقول آمنت، مفرد کا صیغہ آنا چاہیے تھا. کہ بعض لوگ میں سے وہ کچھ ایک صاحب ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، لیکن ہم ایمان لایا. بندہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اپنے ساتھ اور لوگوں کو ملانا چاہتے ہیں کہ اب تو سارے مومن ہیں، ایک جیسے ہیں، جیسے آپ لوگ ہیں ہم بھی ہیں. اپنے آپ کو مومنین کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں، ملانا چاہتے ہیں. اس لیے جمع کا صیغہ ہے، جمع کا لفظ آ رہا ہے، یہ بھی گڑبڑ. اچھا پھر یہاں پر جو جملہ ہے نا باللہ و بالیوم الآخر، اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی. اب یہاں پر نا بس اتنا کافی تھا کہ آمنا باللہ والیوم الآخر کہتے ہیں، کیونکہ یہ وبالیوم الآخر یہ مقبل پر عطف ہے. تو یہ ایک ضابطہ ہے کہ جو حکم معطوف علیہ کا ہوتا ہے وہی معطوف کا ہوتا ہے، جو اس کا عام معطوف علیہ کا عامل ہوتا ہے وہی معطوف کا ہوتا ہے. جو چیز اس پر داخل ہوگی معطوف علیہ پر، وہ معطوف پر داخل ہوگی. تو بس با اس پر باللہ پر با داخل ہے، والیوم الآخر کہنا کافی تھا، با داخل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن با داخل کی وبالیوم الآخر مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ ہم واقعی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اب دیکھو وہاں پر یہاں پر انہوں نے دو چیزوں پر ایمان کا ذکر کیا، اللہ پر رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر رکھتے ہیں. درمیان میں کیا چھوڑا؟ ہاں تیسری چیز درمیان میں چھوڑ دی، اللہ پر آخرت پر درمیان میں ایک چیز چھوڑ دی، نبی پر ایمان. وہ نہیں ہے اس لیے کہ ہے ہم اللہ پر ایمان ہے، اچھا آخرت پر بھی ایمان ہے، ہم تو ایک جیسے ہیں. لیکن درمیان میں جو بڑی چیز ہے رسول پر، نبی پر ایمان لانا، اس کو اسکیپ کر رہے ہیں، اس کا ذکر نہیں، اس کا ذکر نہیں. گڑبڑ ہے کہ نہیں؟ جملہ بڑا پیار کہہ رہے ہیں لیکن اسی میں گڑبڑ ہے کہ نبی پر ایمان نہیں. اصل مسئلہ تو یہی ہے، یہ اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے.
یہ بات ان سے ہضم نہیں ہوتی، یہ بات ان سے ہضم نہیں ہوتی. تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہودی تو پہلے بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے یہودی، اس تو جھگڑا ہی نہیں ہے. اللہ پر ایمان تو پہلے سے ان کو تھا، آخرت پر بھی تھا. یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو نبی پر ایمان لانا ہے، مسئلہ تو یہ ہے، لیکن وہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بالکل ایمان لانے والے نہیں. بڑے تاکید کے ساتھ ذکر کیا کہ وہ بالکل ایمان لانے والے نہیں. وگرنہ تو اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ لم یؤمنوا، وہ ایمان نہیں لائے، یہ نہیں کہا. اور یہ بھی نہیں کہا لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. یہ دوسری تعبیر. تیسری تعبیر یہ بھی ہو سکتی تھی لیسوا مؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں ہے. چوتھی تعبیر یہ ہو سکتی تھی لیسوا بمؤمنین، وہ نہیں ایمان، تاکید، مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے. اور پانچویں تعبیر یہ ہو سکتی تھی وما هم مؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں. لیکن جو سب سے مضبوط وما هم بمؤمنین، باب داخل کر دیا، بالکل وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگلی آیت میں بما كانوا يكذبون. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے. بات انہوں نے ٹھیک کی کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ اور آخرت پر تو ایمان رکھتے تھے وہ، تو اس میں کون سا جھوٹ ہو گیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت والا ٹھیک ہے اس دعوے میں جھوٹے ہیں. ایمان اللہ پر اور خاص پر آخرت پر ایمان جو ہے وہ معتبر ہے جو پیغمبر بتائیں. پیغمبر کو مان کر جو ہے نا تسلیم کر کے آپ جو ہے نا وہ آخرت پر ایمان رکھ سکتے ہیں، آخرت کی سفر جاری کر سکتے ہیں. پیغمبر کو تو مان نہیں رہے. پیغمبر پر ایمان نہیں ہے تو آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے، آخرت پر بھی نہیں ہے. تو اس لیے اس دعوے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں. اللہ کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ یہ تو وہ بھی اتنے پاگل تو وہ بھی نہیں تھے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تو اللہ کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ مومنوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ مومنوں کو تو اس کے بعد اندر کا علم نہیں ہے کہ منافق ہیں کہ نہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ تو وہ نہیں دے سکتے. تو اصل میں یہ جو مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دے کر ان کو اپنا ایمان شو کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ کر کہ بس ہم نے تو ان کو دھوکہ دے دیا، بس دیکھیے ہم تو بس فارغ ہو گئے، اب ہمارے ذمہ تو کچھ نہیں ہے، وہ بوجھ نہیں ہے. آخرت میں بھی ہم بس مومنوں کے ساتھ ہوں گے، جیسے سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق لوگ قیامت کے دن مومنوں کے ساتھ مل جائیں گے پیچھے پیچھے. جب مومن لوگ جنت کی طرف جائیں گے نا تو ان کے ساتھ نور ہوگا، روشنی ہوگی، نورہم یسعی بین ایدیہم، تو یہ بھی پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا، تو دیوار کھڑی ہو جائے گی اچانک. مومن آگے یا پیچھے پہ رہ جائیں گے. یہ کہیں گے کیوں؟ یہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ ہم بھی تو آپ کے ساتھ، الم نکن معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں. نقتبس من نور، تھوڑا سا آپ نے نور ہمیں دے. تو مومن سے کہیں فلتمسو، یعنی پیچھے لوٹ جاؤ، فلتمسو نور، وہاں پر نور ڈھونڈو، وہاں نور وہاں سے ملنا ہے.
نور وہاں سے ملے گا، پھر ادھر نور آپ کے پاس آئے گا جائے گا، نور تو وہاں سے ملے گا، ادھر سے نور نہیں مل سکتا۔ نور جو ہے نا وہ مفت میں نہیں ملتا، وہ خریدنا پڑتا ہے، اس کو پرچیز کرنا پڑتا ہے دنیا میں، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پر نور نہیں ملتا، یہاں پر پرچیزنگ بند، تو یہ ان سے کہا جائے گا۔ تو فرمایا ما یخدعون الا انفسهم، وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو۔ بے وقوف لوگ ہیں، انہیں کہ عارضی فائدہ حاصل کر لیں گے نفاق اختیار کر کے، مال غنیمت مل جائے گا ان کو، ان کے ساتھ کفار جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا، کوئی جان وغیرہ بچ جائے گی، تو اس سے جو آخری اصل جو کامیابی ہے آخرت، کیا وہ حاصل ہو جائے گی؟ عارضی منافع، عارضی فائدے کی خاطر ہمیشہ کے لیے عذاب کو مول لینا، ہمیشہ کی ناکامی کا سامنا کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ بے وقوفی ہے، اور اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ آج ہم تو بچ گئے تھے یہاں پر۔ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ شعور، ان کو شعور بھی نہیں ہے، وہ اسی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ناکامی کا فیصلہ وہاں پر ہوگا، پھر ان کو جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گا۔ تو یہ دو آیتوں کی تفسیر میں نے آپ سے عرض کر دی۔ آگے بھی جو ہے نا وہ منافقین کا ذکر جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ چلتا رہے گا آگے اگلی آیتوں میں۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔